بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد تخرج الفاظ النداء، کبھی الفاظ ندا کو ان کے معنی اصلی سے نکال کر دوسرے معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو قرائن سے سمجھے جاتے ہیں۔ مثلا نمبر 1 ابھارنا، جیسے کوئی مظلوم اپنے ظلم کی داستان سنانے کے لیے آئے تو آپ کہیں یا مظلومو۔ یہاں پر جو یا ہے وہ صرف اس کو ابھارنے کے لیے ہے تاکہ وہ خوب اپنی داستان ظلم کی بیان کرے اور اس کو انصاف مل سکے۔ نمبر 2 ڈانٹنا، افعادی متل اتا متاب علما تصحو والشیب فوق راسی علما، اے میرے دل جب توبہ کا وقت آ جائے تو تم ہوش میں آنا حالانکہ بڑھاپا میرے سر کے اوپر اتر پڑا۔ افعادی اے میرے دل، متل متاب جب توبہ کا وقت علما آ جائے، تصحو تو تم ہوش میں آنا، والشیب فوق راسی علما حالانکہ بڑھاپا میرے سر کے اوپر اتر چکا۔ یہاں پر فعادی کو جو ندا ہے وہ ڈانٹنے کے لیے ہے۔ نمبر 3 حیرانی اور بے چینی کا اظہار کرنا، ایا منازل سلمیٰ این سلمیٰ کے، اے سلمیٰ کے گھروں تمہاری سلمیٰ کدھر ہے۔ یہاں پر منازل سلمیٰ کو جو ندا ہے وہ حیرانی اور بے چینی کے لیے ہے، اور ایک فائدہ بیان کیا کہ اس قسم کی ندا اکثر ٹیلوں، سواریوں وغیرہ کو کی جاتی ہے۔ نمبر 4 حسرت اور درد کا اظہار کرنا، جیسے ایا قبر مان کیف واریت جودہ وقد کان منہ البر والبحر مترعا، اے مان کی قبر کیسے تم نے چھپا دیا اس کی سخاوت کو، وقد کان منہ حالانکہ اس سے تھی خشکی اور سمندر بھرے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ اے مان کی قبر تم نے مان کی سخاوت کو کیسے چھپا لیا، حالانکہ جب وہ زندہ تھا تو خشکی اور سمندر اس کی سخاوت سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ نمبر 5 نصیحت حاصل کرنا، ایا منزلی سلمیٰ سلام علیکما هل الازمن اللاتی مضین رواجع، اے سلمیٰ کے دو گھروں تم پر سلامتی ہو، کیا وہ زمانے جو گزر گئے لوٹنے والے ہیں۔ تو یہاں منزلِ سلمیٰ کو ندا کرنا محض نصیحت کے لیے ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ غیر الطلبی، انشاء غیر طلبی تعجب، قسم اور عقود کے صیغوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے جیسے بیعتو اور اشتریتو۔ اور ایک فائدہ بیان کیا کہ انشاء غیر طلبی علم معانی کے مباحث میں سے نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ اذا ارید افادۃ السامع حکما، اس کا مطلب ہے جب سامع کو کوئی حکم کا فائدہ دینا مقصود ہو تو ہر وہ لفظ کے جو معنی پر دلالت کرے، اصل یہ ہے کہ اس لفظ کو ذکر کیا جائے، اور ہر وہ لفظ کے جو کلام سے خود بخود معلوم ہو جائے کیونکہ بقیہ کلام اس پر دلالت کرتی ہے، تو اصل یہ ہے کہ اس لفظ کو حذف کر دیا جائے۔ جب سامع کو حکم کا فائدہ دینا مقصود ہو تو ہر وہ لفظ کہ جو معنی پر دلالت کرے، اصل یہ ہے کہ اس لفظ کو ذکر کیا جائے، اور ہر وہ لفظ کہ جو کلام سے خود بخود معلوم ہو جائے کیونکہ بقیہ کلام اس پر دلالت کرتی ہے، تو اصل یہ ہے کہ اس لفظ کو حذف کر دیا جائے۔ جب یہ دونوں اصول متعارض ہو جائیں تو کسی پر بھی عمل نہیں کریں گے جب تک کہ اس کا داعی اور سبب موجود نہ ہو۔ کچھ ذکر کے دواعی ہوتے ہیں اور کچھ حذف کے دواعی۔ پہلے ذکر کے دواعی بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 زیادتی تقریر و ایضاح، یعنی بات کو زیادہ پختہ اور واضح کرنا، جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہاں پر اولئک اور ہم کو دوبارہ ذکر کیا تاکہ بات مزید واضح ہو جائے اور پختہ ہو جائے۔ نمبر 2 قرینہ پر اعتماد کم ہو، کیونکہ یا تو قرینہ ضعیف ہے یا سامع کا سمجھ کمزور ہے، جیسے زید کا ذکر ہوا اور کافی ٹائم گزر گیا، یا زید کا ذکر ہوا اس کے ساتھ امر کا بھی ذکر ہوا، اب آپ دوبارہ یہ زید کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کہیں گے زید نعم الصدیق، زید اچھا دوست ہے، صرف نعم الصدیق نہیں کہتے کیونکہ قرینہ پر اعتماد کم ہے۔ تو نمبر 2 قرینہ پر اعتماد کم ہو، یا تو اس وجہ سے کہ قرینہ ضعیف ہے یا اس وجہ سے کہ سامع کی سمجھ کمزور ہے، جیسے کہ زید کا ذکر ہوا کافی ٹائم ہو گیا، یا زید کا ذکر ہوا اس کے ساتھ امر کا بھی ذکر ہوا، تو اب آپ دوبارہ کہتے ہیں زید نعم الصدیق، زید بہترین دوست ہے، صرف نعم الصدیق نہیں کہتے کیونکہ قرینہ پر اعتماد کم ہے۔ نمبر 3 سامع کے کن ذہن ہونے کی طرف اشارہ کرنا، جیسے کوئی کہے ماذا قال عمرو، عمر نے کیا کہا، تو آپ جواب میں کہیں عمرو قال کذا، عمر نے یہ کہا۔ آپ صرف قال کذا نہیں کہتے تاکہ اشارہ ہو جائے کہ سامع کن ذہن ہے۔ نمبر 4 سامع پر بات کو پختہ کرنا تاکہ وہ انکار نہ کر سکے، مثلا حاکم گواہ کو کہے
حل اقر زید ھذا بان علیہ کذا، کیا اس زید نے اقرار کیا کہ اس کے ذمہ اتنے درہم ہیں؟ گواہ کہتا ہے نعم زید ھذا اقر بان علیہ کذا، جی ہاں اس زید نے اقرار کیا کہ اس پر اتنے درہم ہیں۔ تو اس نے زید کو ذکر کیا تاکہ زید پر بات پختہ ہو جائے اور وہ پھر انکار نہ کر سکے۔ نمبر 5 تعجب، یہ اس وقت ہوتا ہے جب حکم میں غرابت ہو، جیسے علی کا تذکرہ ہوا اور آپ کہیں علی یقاوم الاسد، علی شیر کا مقابلہ کرتا ہے۔ آپ صرف یقاوم الاسد نہیں کہتے تاکہ تعجب ہو جائے، کیونکہ شیر کے ساتھ مقابلہ کرنا عجیب و غریب ہے۔ نمبر 6 تعظیم اور اہانت، جبکہ لفظ تعظیم اور اہانت کا فائدہ بھی دیتا ہو۔ کسی نے پوچھا حل رجع القائد، کیا قائد لوٹا؟ تو آپ کہیں رجع المنصور، کامیاب لوٹا۔ صرف رجع نہیں کہتے تاکہ تعظیم پر دلالت ہو جائے، کیونکہ منصور تعظیم کا فائدہ دیتا ہے۔ اور اہانت کی مثال، کوئی پوچھے حل رجع القائد، کیا قائد لوٹا؟ تو آپ کہیں رجع المہزوم، شکست کھایا ہوا لوٹا۔ آپ صرف رجع نہیں کہتے تاکہ اہانت کا فائدہ حاصل ہو جائے۔